بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوہ ایک مسلمانوں کے سربراہ ہے نا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ابھی پچھلے دنوں ایک نعرہ لگایا کہ بے خطا بے گناہ فلانا فلانا۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ نعرہ لگا دیا، ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ جی وہ جب وہ جماعت اسلامی کے سربراہ نے کہا تھا نا کہ کربلا میں دونوں طرف صحابی تھے، میرے مولا حسین کی طرف بھی صحابی تھے اور مارنے والے جو آئے تھے وہ بھی صحابی تھے، تو بڑا شور مچا تھا ان کی جماعت میں بھی اور پورے پاکستان میں۔ آپ کو یاد ہوگا ابھی 3-4 سال پہلے، 5 سال پہلے، تو میں ایسے ایک مجلس میں گیا تو ایک عزادار نے مجھے رستے میں روک کے کہا کہ ہمارے علماء جواب کیوں نہیں دے رہے؟ اتنی بڑی بات وہ کر گئے کہ دونوں طرف صحابی تھے، آپ لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا جی ابھی دیتا ہوں جا کے جواب۔ تو میں نے وہاں ممبر پہ جا کے کہا تھا کہ میں جناب منور حسن صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے 1400 سال سے جو ہم کہتے آ رہے تھے وہ آج مان لیا۔ کسی میں جرأت ہے تو یہ کہیں کہ جو حسین کی طرف صحابی تھے وہ باطل پر تھے۔ یہ تو ہم کہتے آ رہے ہیں نا، یہی تو روتے آ رہے ہیں، یہی تو پیٹتے آ رہے ہیں۔ اسی طرح ان صاحب نے جو کہا نا، یہ نعرہ لگایا، اس کے بعد 10 کتابیں اب تک آ چکی ہیں ان کے رد میں، ان کے رد میں 10 کتابیں آ چکی ہیں۔ ہمارے تمام مجتہدین نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے، یہ ان کا فیصلہ ہے، ہم اس کے پیروکار ہیں، اس فتوے پر عامل ہیں، عمل کنندہ ہیں کہ شیخین کے بارے میں زبان کو بند رکھو، کوئی بات ان کے بارے میں نہیں کہو، اس لیے کہ مسلمانوں میں فساد چلے گا۔ ہمارے سارے مجتہدین کا حکم ہے کہ خبردار نامناسب جملہ شیخین کے بارے میں کہنا یہ شرعاً حرام ہے۔ اس کا ہرگز یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ دونوں باتوں کو روشن کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ان کے بارے میں کوئی نامناسب جملہ نہیں کہیں گے، مگر یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل علی کی ذات ہے۔ ہم بعد از پیغمبر اگر کسی کو نمونہ عمل مانتے ہیں تو مولا علی کو مانتے ہیں۔ دوسروں کے بارے میں ہم بات نہیں کرنا چاہتے، کوئی بات نہیں کرنا چاہتے، کوئی گفتگو نہیں کرنا چاہتے۔ توجہ ہے نا بات کی؟ میرا وہ کلپ چلایا جناب ڈاکٹر عمران لیاقت صاحب نے بول ٹی وی پر، جس پہ کافی ہمارے قوم میں بھی کچھ لوگوں نے اس کو بات کو سمجھا نہیں۔ اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت عائشہ کے بارے میں نامناسب جملہ کہنا شرعاً حرام ہے، تو یہ میں نے کب کہا ہے کہ وہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں؟ یہ کہاں کہا ہے ہم نے؟ یہ حرام اور حلال اور واجب اور یہ جو احکامات ہوتے ہیں، یہ کام ہے وہ مفتیان دین کا کہ وہ طے کر کے بتائیں کہ کیا کرنا ہے ہمیں کیا نہیں کرنا۔ جسے 1 سے لے کے 10 تک عربی میں گنتی نہیں آتی وہ فتووں پہ تبصرہ نہیں کر سکتا۔ میرٹ کی بات ہے، قابلیت کی بات ہے، ایکسپرٹ کی رائے کی بات ہے۔ ہر شعبے میں ایکسپرٹ ہوتا ہے، دین کا بھی کوئی ایکسپرٹ ہے یا نہیں؟ جو دین کا ایکسپرٹ ہوگا وہی رائے دے گا، ایسا ہی ہے۔ تو اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی نامناسب جملہ کہنا صحیح نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب کیوں نکال دیا جائے کہ وہ آئیڈیل ہے ہمارے لیے؟ وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے آئیڈیل بعد از پیغمبر اہل بیت کی ذات۔ عزیزان گرامی، اور یہ میرا نظریہ ہی نہیں ہے، یہ سارے سنیوں کا بھی ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں مانتے ہیں بولتے نہیں ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا تھا نا اپنے مجمع میں کہ علی ولی اللہ جو شیعہ پڑھتے ہیں اذانوں میں، یہ صحیح پڑھتے ہیں۔ تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے جو سنی تھے، کہنے لگے مفتی صاحب شیعوں کا تو یہ نماز ایسی ہے، روزہ ایسا ہے، فلاں فلاں فلاں، ایک لمبی لسٹ بتاتی۔ تو انہوں نے کہا مجھے اتنا بتاؤ، شیعہ جو کلمے میں پڑھتے ہیں، اذانوں میں پڑھتے ہیں علی ولی اللہ، علی اللہ کے ولی نہیں ہے؟ اپنے سارے مجمع اہل سنت بھائیوں کے سارے مجمع سے انہوں نے اقرار دیا علی اللہ کے ولی نہیں ہے۔ سب نے کہا ہاں علی اللہ کے ولی ہیں۔ کہنے لگے بس یہی فرق ہے، تم مانتے ہو بولتے نہیں ہو۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل محمد۔ اسی طرح یہ جو مسئلہ ہے نا، تھک تو نہیں رہے میری باتوں سے؟ اسی طرح یہ جو مسئلہ ہے کہ بعد از پیغمبر اگر کوئی صاحب فضیلت ہے تو ترتیب میں وہ علی ہے۔ یہ سارا عالم اسلام مانتا ہے، مگر بولتے کچھ ہیں، کوئی بولتا ہے۔ ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا تھا، خواجہ نظام الدین ثانی، یہ جو دہلی میں جو مزار ہے نا نظام الدین اولیاء کا، ان کے سجادہ نشین، وہ خطاب کرنے آئے کہ
کہنے لگے سنو بھائی میں سنی ہوں مگر تفضیلی سنی ہوں، اور تفضیلی سنی اسے کہتے ہیں جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہو۔ پھر اپنے مجمع کو سمجھانے کے لیے کہنے لگے سنو ترتیبیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک ترتیب فضیلت ہوتی ہے، ایک ترتیب خلافت ہوتی ہے۔ علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں مگر ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں۔ اب یہ سنی عالم کا بیان ہے، میرے بھائی بڑے بزرگ عالم کا بیان ہے، انہوں نے کہا ترتیب فضیلت میں علی پہلے ہیں۔ تو مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مجھے ایک بات کا جواب چاہیے۔ فرمانے لگے کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا مجھے یہ بتائیے جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسے ترتیب خلافت میں بھی تو پہلا ہونا چاہیے۔ تو الجھ کے کہنے لگے، الجھ کے جواب دینے لگے، کہنے لگے تمہیں 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے؟